علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جو صبح و شام کے وظائف پڑھتے ہیں، اگر اوقات نکلنے کے بعد صبح و شام کے اوقات نکلنے کے بعد اگر ہم وہ وظائف پڑھتے ہیں تو کیا اس کی فضیلت جو احادیث میں یا روایات میں آئی ہیں وہ پوری طریقے سے پا سکیں گے ہم؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی خاص وقت میں کوئی ورد یا وظیفہ کرتا ہو اور وہ چھوٹ جائے تو جب موقع ملے اس ورد یا وظیفے کو پڑھ لے۔ وقت نکل جانے کی وجہ سے اسے بالکل چھوڑ نہ دے تاکہ پابندی کرنے کی عادت بنی رہے، اور نہ ہی اسے قضا کرنے میں سستی کرے، ورنہ وقت کے اندر پڑھنے میں بھی سستی کا شکار ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے کسی ورد کو چھوڑ کر سو جائے مگر اسے فجر و ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا جتنا کہ اس نے اسے رات میں پڑھا ہوتا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد ثاقب سلیم اختر اور میں باول نگر سے آیا ہوں مدنی تربیتی کورس کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ میرا آپ سے سوال عرض یہ ہے، ہم نا نماز پڑھتے ہیں جب فیضان مدینہ میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں نماز میں نا ہم نماز پڑھ رہے ہو اگر وضو ٹوٹ جائے، پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا حکم ہے کہ صفحے توڑتے ہوئے پیچھے آئیں گے یا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اس میں یہی ہے کہ نکل جائیں گے ہم صفحے توڑ کر، اس لیے کہ امام کا جو سترہ ہے نا، یعنی مقتدی کے لیے کوئی سترہ نہیں ہے، جو امام، چونکہ امام کا سترہ ہے، یعنی امام کے اگر آگے سے بندہ کوئی گزر دے تو وہ گناہ کرے۔ اب امام کے پیچھے سے اگر گزرتا ہے کسی بھی نمازی کے آگے سے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں تو ذرا مجبوری ہے، وضو ٹوٹ گیا تو بالکل نکل سکتا ہے۔ تو اچھا یہ ذہن میں رہے کہ یہاں تو چلے جماعت ہو رہی ہے، اب یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے سنت ادا کر رہے ہیں۔ اب اس دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اب اگر وہ نکلنا ہے نا اسے، تو اب یہ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتا، اب اسے انتظار کرنا پڑے گا سلام پھیرنے کا، یا پھر یہ کہ سترے کی ترکیب کرنی پڑے گی، یا یہ کہ کوئی اور بندہ مل گیا، کوئی اور شخص مل گیا تو اب وہ جو ترکیب ہے نا سترہ بنانے والی، وہ ترکیب کرنی پڑے گی۔ اب اگر گزرتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ خلیفہ امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ نکلنے کا کوئی خاص طریقہ ہے یا جیسے جی چاہے نکل آئے؟ نہیں، نکلنے کا خاص طریقہ ہے بالکل، کہ اب اس میں یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب کسی نے گزرنا ہے، اب دو بندے ہیں کہ زید جو ہے وہ نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا، زید آیا نمازی کے آگے سیدھی جانب سے، سیدھات کی طرف سے ہے، اب یہ ادھر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا ہوگا کہ بکر جو ہے وہ
وہ بھی آئے گا سیدھی جانب سے اور یہ کھڑا ہو جائے گا زید کے پیچھے. اب یہ بکر کھڑا ہو گیا زید کے پیچھے. اب جو ہے وہ زید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زید الٹی طرف آئے گا اور بکر کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. اب بکر نکل جائے گا پہلے، پھر زید بھی نکل جائے گا. یا سیدی میرا سوال یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں حاجی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، جب مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں یا اپنا احوال پیش کریں؟ جیسی کنڈیشن جو جی چاہے. اصل میں دیکھیں کہ ہر ایک کا جو ہے نا وہ اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور مدینہ شریف میں جو ہے نا وہ آزادی ہے. غالباً سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک اور بادشاہ تھے، ان کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ جب آئے بارگاہ رسالت میں تو بالکل یہ شان و شوکت کے ساتھ آئے، لاؤ لشکر کے ساتھ. اچھا، اب ایک بادشاہ وہیں موجود تھے، وہ بالکل جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا کہ سادہ سا کپڑا تھا، لباس پہنا ہوا تھا، اور لوگوں کو پانی پلا رہے تھے. اور جو یوں پانی پلا رہے تھے نا سادے سے کپڑوں پہنے، تو انہوں نے ان بادشاہ سے کہا جو لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے کہ یہ بارگاہ رسالت ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں اس طرح نہیں آتے، یہاں عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ جو بادشاہ تھے جو لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے بالکل شان و شوکت کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مجھے یہ سارا عطا فرمایا ہے یہی میرا آقا ہے، انہوں نے مجھے عطا فرمایا تو ان کو دکھانے کے لیے میں لایا ہوں میں. تو ہر ایک کی سوچ اپنی ہے، کوئی روتا ہے کوئی مسکراتا ہے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. میرا نام محمد دانش شتاری ہے اور میں خانے وال سے ہوں. یا سیدی میرا سوال یہ ہے، اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو امام صاحب نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اگر اس نے سورت ملائی ہے، دوسری رکعت میں اس نے اس طرح کیا، اگر سورۃ فاتحہ پڑھی ہے آگے اس نے پڑھنا تو پیچھے سے پڑھ دیا، اس کے سجدہ صاف کریں گے یا نہیں؟ یعنی اگر ترتیب اگر غلط ہو گئی نا، جیسے پہلے انہوں نے پڑھی سورہ فلق، اب ان کو پڑھنی تھی سورہ ناس، جی اب انہوں نے پڑھ دی سورہ ناس کی جگہ انہوں نے سورہ اخلاص پڑھ دی، تو یہ گناہ تو ہے یہ، مگر سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر، ہمارے اور ہمارے آمین و ایاکم. خلیفہ امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ جان بوجھ کر کرنے سے گناہ نہیں ہوگا یا بھول کر کرنے سے گناہ نہیں ہوگا؟ جان بوجھ کر اگر کریں گے تو گناہ ہوگا، اور بھولے سے اگر کر دیا تو گناہ بھی نہیں. عبد الماجد شاہ بہاولپور سے تربیتی کورس کے لیے حاضر ہوا ہوں. کیا تہجد کے لیے سونا لازم شرط ہے؟ جی ہاں، تہجد کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کر سونا ضروری ہے، اگرچہ کہ ایک لمحے کے لیے بندہ سو جائے، ایک جھونکا بھی لگا لے. محمد ندیم عطاری، شعبہ مدنی کورسز. سیدی اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو، اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین اللہ پاک آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین و ایاکم. سیدی گزارش ہے کہ جیسے مبلغین سفر کرتے ہیں، معلمین بھی سفر کرتے ہیں، اور کسی ایسی جگہ پر پہنچے سفر کر کے کہ جہاں کچھ دیر کا سٹے ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب جماعت کھڑی ہو چکی ہے قریب کسی بھی مسجد میں، یا کہیں بھی شیڈول پر ہیں تو کسی مسجد میں سٹے ہوا اور وہاں پر جماعت ہو رہی ہے، اب جماعت میں شامل ہو گئے اور دوران نماز امام صاحب کا کوئی ایسے عمل کا پتہ چلا کہ جو فاسد نماز میں سے ہے. اب اس صورت میں سے کیونکہ اب یہ مبلغ یا معلم یا جو بھی ہمارے ذمہ دار ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ بھی یہ عمل جو کیا گیا ہے یہ نماز فاسد ہو گئی ہے، اس صورت میں کیا وہ جماعت میں نماز میں کھڑا رہے، واپس آ جائے، یا اس میں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. اب دیکھیں کہ اس ظاہر کہ نماز تو فاسد ہو گئی، یعنی نماز تو ٹوٹ گئی. اب اگر وہ سلام پھیرتا ہے باہر نکلتا ہے تو لوگ سوالات کریں گے کیا ہوا کیا ہوا کیا مسئلہ ہوا،
تو خالی خالی جو ہے نا وہ تنفیر عوام والی بات آئے گی، لوگ یعنی متنفر ہوں گے. اب یہی ہے کہ سمجھ تو یہی آتا ہے کہ بعد میں بندہ یہ نماز دوہرا لے، کہ اب تو فرض کی نیت سے ہی دہرانی پڑے گی، یعنی وہ اس کی نماز گویا کہ ہوئی ہی نہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ نماز پڑھنی پڑے گی. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. حافظ محمد حسیب پنجاب کے شہر شکرگڑھ ضلع ناروال سے حاضر ہوا ہوں، اور یہاں الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انٹرنیشنل مبلغ کورس کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. حضور آپ ماشاءاللہ خلیفہ یا امیر اہل سنت بھی ہیں اور شہزادہ یا امیر اہل سنت بھی ہیں. امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ امامت بھی فرمائی ہے، تو آپ نے ملاحظہ بھی کیا ہوگا، اور پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت کا دوران امامت بھی آپ کا کس طرح کا بیہیویئر ہوا کرتا تھا؟ کیونکہ امیر اہل سنت کی ذات ہمارے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پر ہیں، مقتدیوں کے ساتھ میل جول اور وقت کی پابندی، قرات کے لحاظ سے، یعنی جو امامت ایک امام کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہمیں ارشاد فرمائیں، تاکہ اگر میرا اپنا ذاتی میری خواہش یہ ہے کہ میں امام بننا چاہتا ہوں، تو اس حوالے سے تاکہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں اور ان کوالٹیز کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کہ جس وقت میں نے ہوش سنبھالا تھا تو اس وقت جو ہے وہ امیر سنت کے جو ایک یوں ہوتا ہے نا کہ وہ عوام اس وقت ٹھیک ٹھاک ساتھ تھے، ایک اٹھان لے چکے تھے. اور آپ کے سوال کی مراد یہ ہے کہ نارمل ایک مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس طرح آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت میں یوں سمجھے کہ بالکل میرا لڑک بنتا. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. حضور میں ضلع باولا گڑھ سے ہوں اور یہاں پر 63 دن کے کورس کے لیے آیا ہوں. حضور سوال یہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ اگر منہ میں انگوٹھا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ منہ میں انگوٹھا ڈال لیتا ہے اور چوستا ہے دودھ کی طرح، تو اس بارے میں آپ کی کیا رہنمائی فرما دیں؟ ہاں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، البتہ یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ بچہ انگوٹھا چوستا رہے، کبھی ہاتھ کہیں بھی لگائے گا تو پھر اب یہ کیا کہتے ہیں وہ انگوٹھا منہ میں جائے گا، کیا یہ جراثیم سنت ہے؟ وغیرہ ہوں گے. ہیں کیا یہ سنت ہے؟ سنت کو تو نہیں پڑھا نہ کہیں. البتہ بچوں کا جو ہے وہ جراثیم کا خطرہ تو رہتا ہے، مگر بچوں کی بعض حوالے سے قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ بچے کو ہمیشہ دوا بھی تھوڑی دی جاتی ہے، بڑا اگر اتنی سی دوا لے گا تو اس کو کوئی اثر نہیں کرے گی، بچہ اتنی سی دوا لے گا وہ ٹھیک ہو جائے، نیا کپڑا ہے یوں سمجھے، ایک ڈبہ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح بچوں میں قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا ہے کہ بچوں کا جو نا یہ لعاب تھوک بھی زیادہ ہوتا ہے بڑے کے مقابلے میں. میرا نام سید عبد المعروف شاہ، پنجاب سے تعلق ہے، چھانگا منگا کے قریب الہ آباد سے حاضر ہوا ہوں. یا سیدی میرا سوال یہ ہے کہ یہ کھال پر بیٹھنا یہ سنت ہے یا مستحب ہے؟ یہ ارشاد فرما دیجیے. بکرے کی کھال پر بیٹھنا مستحب ہے. اصل میں جو نا وہ جس طرح جانوروں کے گوشت کی تاثیر ہے، جس طرح اس کی کھال وغیرہ کی بھی تاثیر ہے. اب اگر کوئی شیر کی کھال پہ بیٹھے گا تو وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جائے گا، اور بکرے کی کھال پہ بیٹھے گا تو یہ عاجزی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ عاجزی آئے گی اس کے اندر. جی میرا نام طیب علی اطاری ہے، میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اصلاح اعمال کورس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. جی آپ کی بارگاہ میں آج سے یہ سوال ہے، ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر سمت کعبہ معلوم کرنا ناممکن ہے، اور کوئی اسلامی بھائی بھی نہیں ہے جن سے پوچھ کر نماز پڑھی جائے، تو پھر وہاں کیا حکم ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ وہاں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں بتانے والا. ایسی جگہ پر انسان ہو تو ہاں جی کوئی مسلمان ہے ہی نہیں بتانے والا. جی دن ہے یا رات؟ رات. اب یہ ہے کہ جہاں دل جمے، اب یہ ہے کہ یہاں بندہ تحری کرے گا، جہاں دل جمے کہ یہاں کعبہ ہے، یہاں کعبہ ہوگا، اب تحری کرے. اب پہلی رکعت میں ذہن یہی تھا کہ یہاں کعبہ ہے، دوسری کا ذہن بنا نہیں یہاں نہیں یہاں ہے، اب جب وہ اس طرف پھر جائے، اب بعد میں پتہ چلے کہ نہ کعبہ اس طرف تھا نہ اس طرف تھا، نماز ہو گئی. اور کہ تحری نہیں کی اور نماز پڑھ لی
تو اب دو صورتیں ہیں. اگر بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ اسی طرف تھا تو نماز ہو گئی، ورنہ نہیں ہوئی. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. میرا نام محمد احمد اتاری ہے اور میں نوری آباد سے آیا ہوں. حضور میرے آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور امام دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھتا ہے تو اس کی تشہد ختم ہو جاتی ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہماری تشہد ابھی ختم نہیں ہوتی، تو اب ہم کھڑے ہوں گے یا تشہد پوری پڑھ کے کھڑے ہوں گے؟ نہیں، ہم جو وہ التحیات پوری پڑھ کر کھڑے ہوں گے. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. اللہ کے فضل و کرم سے میں فیضان مدینہ میں 63 دن تربیتی کورس میں آیا ہوں. ماشاءاللہ. آپ سے یہ سوال کرنا تھا یا سیدی کہ قضاء عمری کس طرح سے ادا کرنا ہے، وہ تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے. قضا نمازوں کا طریقہ ایک رسالہ ہے، اس میں قضا عمری کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. حضور میرا نام انضمام ہے اور میں پنجاب کے شہر جھنگ سے آیا ہوں. ادھر 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ مسافر کی جو نماز ہوتی ہے وہ اس نے قصر ادا کرنی ہوتی ہے. وہ راستے میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ جماعت ہو رہی ہے، فجر کے علاوہ جماعت ہو رہی ہے، اس میں 3 یا 4 رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب میں 3 ہوتی ہے، بقیہ میں 4. تو امام 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے گا، تو کیا جس نے قصر ادا کرنی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام اگر مقیم ہے اور مقتدی اگر مسافر ہے تو لہٰذا وہ امام کے پیچھے وہ پوری ہی نماز پڑھے گا. معاذ علی بن علی حق 12 ماہ کا مسافر ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعد مساجد میں نا دیوار کے اوپر نالین پاک بنا ہوتا ہے، تو کیا نیچے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. نالین شریف یہ بتائیے کہ اگر کوئی پھول وغیرہ بنا ہوا ہو اس دیوار پہ جی تو یہ پھول کی جو تصویر ہے شبیہ یہ اعلیٰ یا نالین شریف اعلیٰ؟ نالین شریف اعلیٰ. پھول کے نیچے قرآن پاک کی تلاوت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. جب ادنا کے نیچے ہو سکتی تو اعلیٰ کے نیچے کیوں نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. میرا نام رجب علی اتاری ہے، میں کراچی سے حاضر ہوا ہوں 63 دن مدنی تربیتی کورس کے لیے. یا سیدی میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم 11ویں شریف کرتے ہیں یا 11ویں شریف میں حصہ ڈالتے ہیں یا میلاد میں حصہ ڈالتے ہیں، کیا یہ مسلمان کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں غیر مسلم اگر مسجد میں دے یا کسی نیاز میں اگر پیسہ دے، اب یہ پیسہ دے کر اگر جتاتا نہیں ہے، اپنا احسان نہیں جتاتا، یعنی یہ کہ وہ اپنے آپ کو جو نا عاجز سمجھ کے دیتا ہے، عاجزی کر کے دیتا ہے، تو اب جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو اور اگر یوں کرتا کہ میں نے دیے پیسے، میں یوں ہوں یوں اگر دیتا ہے اپنے آپ کو جتا کر، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کہ اب یعنی لوگوں پر یہ روب جاڑے گا مسلمانوں پر، تو اب یہ لینا جائز نہیں ہے. اور غیر مسلمان ان کے پاس کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں، تو کیا ان کا ایمان رہے گا جو ان کے پاس کام کرتے ہیں؟ غیر مسلم کے پاس ایسی نوکری کرنا کہ جس میں ذلت نہ ہو. مثال کے طور پر جیسے غیر مسلم ہے، اس نے مسلمان کو رکھا واش روم صفائی کرنے پر، تو ایسی نوکری نہیں کی جائے گی. جو ان کے ساتھ جوتے صاف کرنے پر رکھا تو ایسی نوکری نہیں کی جائے گی. البتہ اگر اس نے ایسی جگہ پہ رکھا جیسے جو مال وغیرہ اٹھانا ہے، سامان اٹھا کے رکھنا ہے، یا یہ کہ آفس ورک کے لیے رکھا تو وہ جائز ہے، اور ان کے ساتھ نوکری کرنا جائز ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیسا ہے؟ اس کے مسائل کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھے ہوئے ہیں. حضور میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو، ایک اذان کا آپ نے جواب دے دیا ہو، کیا دوسری اذان کا بھی جواب دینا لازمی ہے؟ جی نہیں، ایک اذان کا جواب دے دیا تو کافی ہے. کیا اذان کا جواب دینا واجب ہے؟ اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، البتہ اس پر وعید ضرور ہے کہ اگر اذان کے دوران اگر کوئی کلام وغیرہ کرتا ہے، بات چیت وغیرہ میں مبتلا رہتا ہے، تو اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو، کفر پر خاتمے کا خطرہ ہے. محمد کلیم اللہ اتاری کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت اس نے پڑھی مغرب میں، اب وہ امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے تو بقیہ جو 2 وہ رکعتیں پڑھے گا، ان دونوں میں وہ تشہد کرے گا یا ایک میں؟
بالکل دونوں میں تشہد کرے گا. میرا نام ہے احمد یار، میں آیا ہوں گھوٹکی سے یہاں تربیتی کورس کرنے کے لیے. حضور آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک بندہ مسافر جا رہا ہے 8 دن کے لیے، کہ اس کی گھر سے نیت یہ ہے کہ میں 8 دن رہوں گا، تو اگر وہاں پر گیا ہے کہ اس کی نیت یہ ہو گئی کہ میرے 10 دن رہنا ہے، اب یہ مسافر رہے گا یا مقیم رہے گا؟ نہیں، 8 دن کی نیت ہے، 10 دن رک گیا تو مسافر ہی رہے گا. ایک ساتھ 15 دن رکنے کی نیت ہو نا، ایک ساتھ 15 دن رکے گا تو اب جو ہے یہ مقیم ہوگا، ورنہ مسافر ہی رہے گا. میرا نام ظہور احمد اطاری ہے، ڈویژن باولپور، ضلع باور نگر، شہر کھچی والے سے حاضر ہوا ہوں. مرحبا. جی میرا سوال یہ ہے کہ غیر سید کو سید کہنا کیسا؟ جائز نہیں ہے. قبلہ آپ سے سائل کا سوال یہ ہے کہ حروف متقطعات جو ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اللہ عز و جل کے علاوہ بھی اس کے علم کسی اور کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا ہے. محمد عدنان حاکم، ڈسٹرکٹ بھاولپور سے 12 ماہ میں ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ گھروں میں جانوروں کے پائے پکائے جاتے ہیں، ان کو پکاتے وقت جو ان کے اوپر بال ہوتے ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے، اور نیچے جو کھال ہوتی ہے ان کو سالن میں پکایا جاتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کھال کو ہم کھا سکتے ہیں سالن میں پکا کر؟ جی ہاں، حلال جانور کی کھال کھانا بھی جائز ہے. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. میں درجہ اولا جنیسر ٹاؤن رحمانیہ مسجد سے بات کر رہا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام جو تھے ان کے پاس غیب کا علم تھا، تو پورا اس طرح علم تھا جیسے ہمارے نبی کے پاس تھا یا تھوڑا کم؟ نہیں، ہمارے نبی کے پاس جو ہے نا وہ اتنا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا معجزہ ہے کہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی غیب ہے، اور یہی جو ہے وہ کسوٹی ہے دنیا میں، یہی امتحان ہے کہ اس غیب پر کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں. تو جو مسلمان ہے، جو ایمان لایا وہ مسلمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اگرچہ کہ ہم نے سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں، مگر چونکہ ہم نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم ان کے کہنے پر ایمان لے آئے. تو یہ دیکھیں کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، ورنہ اور کسی نبی نے سر کی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کے موتی، علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے.